اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 111 سورۃ توبہ 11واں پارہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کے راستہ میں لڑتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ فرمایا اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے مومن اس شان کے ہوتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پہ عقبہ ایک پہاڑی ہے منا کے قریب، وہاں تشریف فرما تھے۔ مدینے سے 6 افراد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سنی اور مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے، یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پہ تشریف فرما تھے۔ اللہ کی قدرت، پچھلے سال جو 6 آدمی مسلمان ہوئے تھے مدینے سے آ کر، وہ بھی تشریف لے آئے، ان میں 5 افراد اور 6 افراد اور تشریف لے آئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ لوگ جب واپس گئے
ظاہری بات ہے 5 6 پہلے تھے جس میں 5 آئے تھے اور 6 اب ہیں. خوب چرچا ہوا مدینے کے اندر، محنت کی. جب محنت کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ایک قاری صاحب دیں جو ہمارے علاقے میں ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں اور ہمیں نمازیں پڑھائیں اور ہمارے ساتھ مل کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا. فرمایا اس کے بعد بعثت نبوی کے 13ویں سال تیسری دفعہ 70 مرد 2 عورتیں حج کے موقع پر تشریف لے آئے. یہ 3 موقع آئے ہیں. حج کے موقع پہ تشریف لے آئے اور یہ تیسری بیعت ہو رہی ہے اور اس کو بیعت عقبہ سے یہی بیعت مراد ہوتی ہے. یعنی کہ اسلام کے اصولی عقائد اور اعمال کے ساتھ خصوصی طور پر کفار سے جہاد اور یعنی کفار کے ساتھ جہاد کرنا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کی جو زندگی تھی اس کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام تو تھا، جہاد نہیں تھا. اس ترتیب کے لحاظ سے اب یہ بیعت لی جا رہی ہے کیونکہ اللہ کی مشیت میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے یثرب جانا ہے جس کو بعد میں مدینہ کہنا ہے اور پھر جنگ کا حکم بھی ہونا ہے. انہوں نے اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو؟ کیا تم مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہو؟ تم بتاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی جان مال اولاد سے بھی آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. فرمایا جیسا کہ کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے اصولی عقائد اور اعمال کے ساتھ خصوصی طور پر کفار سے جہاد، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت پر یہ تیسری بیعت لی گئی. یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اور اگر اللہ پاک کے حکم سے میں ہجرت کر کے مدینے آؤں تو آپ نے میری جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے ذمے لینا ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے، آپ جو شرطیں ہم اپنے رب کے متعلق یا اپنے متعلق کرنا چاہتے ہیں وہ واضح کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اپنے لیے یہ شرط ہے کہ میری حفاظت اس طرح کریں جیسے اپنی جانوں، اپنے اموال، اپنی اولاد سے بھی زیادہ میری حفاظت کریں. ان لوگوں نے دریافت کیا اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟
یعنی اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کریں۔ اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ ان سب حضرات نے خوش ہو کر کہا ہم اس تجارت پر راضی ہیں، اور ایسے راضی ہیں کہ اب اس کو ہم مٹانا نہیں چاہتے، یعنی ہم اس پر پختہ ہیں۔ جب یہ بات ہوئی، اب یہ بات چیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور نازل فرما کر حوصلہ افزائی تو انصار مدینہ کی ہو رہی ہے۔ آنے والے جو لوگ تھے 72 آدمی اور 2 عورتیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیشہ کے لیے جو مسلمان قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جو ایمان والے ہیں اللہ سے تجارت کرتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایمان والوں سے تجارت کی ہے، حالانکہ یہ جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ نے فرما دیا تو یقین کرنا ایمان ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ خود فرما رہے ہیں یہ رزق، یہ آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سنوائی، زبان کی گویائی، مال، بیوی بچے، مکان، عزت، شہرت، یہ رزق کے اندر شامل ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے دی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، یہ مال دیا بھی اللہ نے ہے، دیا ہوا مال اگر اللہ کے راستہ میں دیا جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے لینے کی محتاجی نہیں ہے، لیکن اتنا دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون ہے جو میرے راستے میں دیتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم پرکھیں تم کو کون ہے جو اچھے عمل کرے۔ اللہ نے مال دیا، دے کر اللہ مانگ رہے ہیں، اللہ مانگ رہے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے مجھے ضرورت نہیں، یا اللہ پھر آپ مانگتے ہیں، فرمایا اس لیے مانگ رہا ہوں من یقرض اللہ قرضا حسنا،
کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس لیے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے راستہ میں نیکی کرتا ہے۔ یا اللہ آپ تو غیب جانتے ہیں، پھر آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھنا ہے، وہ تو دیکھنا ہے، لیکن حقیقت میں نے فرشتوں کو دکھانا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا یہ زمین پہ جا کر فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ویسفک الدماء، یہ تو زمین پہ جا کر فساد کریں گے، لیکن اللہ پاک ان کو دکھانا چاہتے ہیں دیکھو تم تو کہتے تھے فساد کریں گے، یہ دیکھو اپنے بال بچوں سے زیادہ مجھ سے اور میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے راستہ میں لوگ دیتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا میں اللہ فرما رہا ہوں جو میرے راستہ میں ایک نیکی کرتا ہے میں ایک کے بدلے اس کو 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، یہ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اللہ دیتا ہے، پھر ہم لے کر پھر اسی اللہ کو دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں پھر ایک کے بدلے 10 گنا پھر دے رہا ہوں۔ اللہ پھر دے دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے ایک نقشہ دکھایا کہ ادھر سے لوگ بیج پھینک رہے ہیں اور دوسری طرف سے کٹائی بھی ہو رہی ہے، اور اونٹوں پہ لاد کر وہ اونٹ قطار در قطار جا رہے ہیں۔ جبرائیل یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اپنی نشانیوں میں سے نشانی دکھا رہے ہیں۔ آپ کی امت کے وہ لوگ جو اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ بیج ڈالنے کی وہ مثال ہے، اور کٹائی ہو کر اونٹوں پہ لاد کر یہ جو قطار در قطار جا رہے ہیں، اللہ نقشہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اس طرح بڑھا چڑھا کر واپس دے دیتے ہیں۔ تھوڑا دو اور 10 گنا واپس لو، اور 70 گنا آخرت میں ملے گا۔ تو میرے محترم، جب یہ بات ہوئی، وعدہ ہو رہا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ فرمایا تجارت کر لی ہے۔ آج تجارت کیا ہوتی ہے؟ چاول دو پیسے لو، لیکن اللہ تجارت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ دیا ہوا مال لے رہے ہیں اور اس کے بدلے جنت دے رہے ہیں۔ مال اور جان بھی زندگی اللہ نے دی ہے، تو فرمایا اب میرے راستہ میں دو گے، مال میرے راستہ میں دو گے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ کرنسی بدل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کروں گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے فرمایا جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ کے راستہ میں لڑتے ہیں،
پھر اللہ پاک نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئیں گے تو پھر جہاد کا حکم ہوگا۔ اللہ پاک ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستہ میں قربان کی ہے جنت کے بدلے۔ اللہ صفات بیان فرما رہے ہیں، فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، فرمایا جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہیں اور پھر فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، مارتے بھی اللہ کی رضا کے لیے اور مار کھاتے بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو جنگ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، اس وقت ان کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، وہ کافروں کے ساتھ تھا۔ تو ایک دن اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے، ابو آپ مسلمانوں کے ساتھ تھے، میں کافروں کے ساتھ تھا، ابھی تک جب میں مسلمان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو پہلے کا واقعہ سنا رہے ہیں، تو اچانک میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے دیکھا کہ او ابو ہے، میں نے تلوار ہٹا لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ لکھا ہے کہ لقمہ کھا رہے تھے چھوڑ دیا، لقمہ ہٹا لیا اور پہلے جواب دیا، فرمایا بیٹا تو نے تو مجھے ابو سمجھ کر نہیں مارا، اگر میری تلوار کی زد میں تو آ جاتا میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا بلکہ اللہ کا دشمن سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، فی سبیل اللہ، میری رضا کے لیے میرے راستہ میں قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، فرمایا وہ ایمان والے ہیں۔ فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، فرمایا یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فرمایا اس کا ذکر اللہ نے فی التورات، تورات کے اندر بھی کیا ہے، والانجیل، انجیل کے اندر بھی کیا ہے، والقرآن، قرآن کے اندر بھی کیا ہے۔ یعنی پہلی جو قومیں تھی وہ بھی اللہ کے راستہ میں جہاد کیا کرتی تھی، فرمایا اللہ نے ان سے بھی وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے ساتھ بھی وعدہ فرما رہے ہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرے، پس خوشیاں مناؤ اپنے اس تجارت پر جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ